جی موسم کی خرابی محسوس ہو رہی السلام ہے اور علیکم. کلام میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی آئی آواز ہماری؟ جی جی آ گئی ہے. وعلیکم چلے السلام. چلے معذرت چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری آواز جا رہی ہے ادھر. اچھا جی جی بالکل آواز نہیں آ ابھی پا رہی تک ہے تو نہیں ادھر. آئی تھی، ابھی آ رہی ہیں. ہاں اسکرین تو چلے چالو ٹھیک ہے، ہے. بہت جی جی معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے، غلط نہیں فہمی نہیں ہو کوئی گئی بات کچھ. کوئی بات نہیں جی کوئی بات. جزاک اللہ خیر. چلے ٹھیک ہے، السلام. پھر سے شروع کرتے ہیں. جی امید ہے جی کہ تقریباً لوگ جو ہے جو واقعاتاً جو سیکھنا چاہتے ہیں، اس سنہرے جی موقع سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اتنے حضرات تو کلاس کے اندر جوائن ہو چکے ہیں. جی تو سب سے پہلا سبق ہے آج کا لیسن نمبر 1. جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی کل، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے بیسک انگلش کے بارے میں جو ہے ہم کو آج سیکھنا ہے. تو میری ہے وائس سب کا میوٹ کر دیا جائے تاکہ آواز. جی میوٹ کر دیا گیا ہے، وہ تھوڑا سمے لے رہا ہے میوٹ ہونے میں. جی تو سبھی کو معلوم ہے کہ جس فن کے ذریعے سے ہم انگلش صحیح طور پر لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں اسے گرامر کہا جاتا ہے. گرامر یہ جو ہے ہر زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ترجمہ کرنے کے لیے بھی گرامر کا جاننا بے حد ضروری ہے. کوئی بھی لینگویج میں آپ اگر ترجمہ کریں گے تو اس میں اس کا گرامر، اس کا اصول، اس کی اصل کیا چیز ہے، ان سب کو جاننا انتہائی ضروری ہے. تو اگر ہم مکمل گرامر پر ہم عبور نہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بیسک گرامر کو ہم سیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر ہم عمل کر کے آگے کی چیزوں کو جو ہے ہم کیا نام ہے کچھ نہ کچھ تو کرنے والے بن جائیں. یعنی تو اسی لیے جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سارا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ بیسک چیزوں کو، بیسک گرامرز کو، اور اتنے بیسک کو، اتنا بھی بیسک نہیں جس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ اتنے بیسک کو جس کے ساتھ میں آپ بہترین طریقے سے بول سکیں، کسی پڑھے لکھے کے سامنے بول سکیں، کسی ان پڑھ یا جاہل کے سامنے نہیں بلکہ پڑھے لکھے کے سامنے بول سکیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے انگریزی کے اندر سبھی کو معلوم ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک سب سے مین چیز جو ہے وہ اے سے لے کر زیڈ تک سب کو معلوم ہے کہ یہ کل 26 حروف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسی کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کے پروننسیشن کو سیکھتے ہیں، اس کی کیا نام ہے کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا، کیونکہ پروننسیشن میں نے جیسے کل آپ کو بات بتائی تھی کہ بولنے سے بولنا آئے گا، جب تک آپ منہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک جو ہے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلا لیٹر ہے اے. پورا میں بولتا جاؤں گا، اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے تو بہت بہتر رہے گا. اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف. یف نہیں ہے، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں، یف نہیں ہے بلکہ ایف، جی، یچ. یچ بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے یچ جو کہا جاتا ہے، بلکہ ایچ. ایچ اس لیے یہاں پر اردو کے اندر بھی اور ہندی کے اندر، کیونکہ اردو کے اندر جو ہے یہاں پر اعراب دینے میں کچھ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم اس کے نیچے زیر دیں، اگر زیر دیں تو پھر وہاں پر ظاہر کرنا پڑے گا کہ یہ مجہول والا زیر ہے یا معروف والا زیر ہے. تو بہتر یہی سمجھ میں آیا کہ اس کو انگلش میں کیا نام ہے ہندی میں لکھ دیا جائے، جو بہترین طریقے سے اس کو ادا کر دیتا ہے. تو ایچ، اور یہ ہے آئی. آئی نہیں ہے، پورا آئی نہیں پڑھنا ہے بلکہ آئے. آئے جس طریقے سے بولا جاتا ہے آئے، ایچ، آئے. اس کے بعد ہے جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی،
क्यू आर आर क्यू आर, उसके बाद है एस, यस नहीं है, यस नहीं, बल्कि एस एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई, फिर उसके बाद है जेड जेड। तो ये अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन थे जो सारे आपके सामने आए हैं। इसको आपके सामने शेयर कर दिया जाएगा। तो इन तमाम को जो है आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, इन सब की जो है ना बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको पढ़ें। जब इसको बार बार बोलेंगे तो जिसकी वजह से आपकी जबान जो है टूटेगी, जब जुबान टूटेगी तो जो है फिर पढ़ने में उसकी आसानी होगी। एक मरतबा और पढ़ देता हूं मैं, ए बी, यह सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये चीजें ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। इन तलफ़ुज़ को अच्छी तरीके से इनको रट लीजिए और इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही सूदमंद होगा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आगे के मतलब जब भी बोलेंगे तो कहीं किसी के सामने आपको जो है घबराहट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कई ऐसे लेटर हैं जिनके मिलाकर पढ़ते वक्त एक से जायद प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ और आवाज होते हैं, जिनके मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक या दो सबक के अंदर पूरा कवर कर लेंगे कि ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं ये लेटर्स हैं उनकी आवाज क्या क्या है। हर एक के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज अलग अलग कवर किया जाएगा। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ए से लेकर जेड तक के पूरे मजमूए को अल्फाबेट यानी हुरूफ तहज्जी कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अल्फाबेट पूरे मजमूए को अल्फाबेट इंग्लिश में कहा जाता है। सिर्फ एक हर्फ ए या बी या सी को अल्फाबेट नहीं कह सकते, बल्कि ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे मजमूए को अल्फाबेट कहा जाता है। इनमें से हर एक हर्फ को लेटर कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। इसमें ए एक लेटर है, बी एक अलग लेटर है, इसी तरीके से सी एक अलग लेटर है। हुरूफ, तो ये बातें यहां तक क्लियर हो गई शायद आपको कि जो है लेटर के बारे में ये बातें क्लियर हो गई हैं। और अल्फाबेट पूरे मजमूए को अल्फाबेट कहा जाता है और एक लेटर को जो है एक हर्फ को लेटर कहा जाता है। अब उसके बाद जो है लेटर से मिलकर क्या बनता है, यानी हुरूफ से मिलकर क्या बनता है। हुरूफ से मिलकर एक वर्ड बनता है, यानी एक लफ्ज बनता है। जैसे आप कह लीजिए कि नो एक वर्ड है जिसमें दो लेटर हैं एन प्लस ओ, तो ये नो हुआ। इसी तरीके से गॉड एक वर्ड है जिसमें तीन लेटर हैं जी प्लस ओ प्लस डी, गॉड। तो ये तीन अल्फाज से मिलकर एक वर्ड बना है। ठीक इसी तरीके से लफ्जों यानी वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस यानी जुमला बनता है। वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस यानी जुमला बनता है। जैसे अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन, ये एक जुमला है जिसमें तीन वर्ड्स हैं, जिसके अंदर तीन वर्ड्स हैं। जैसे अल्लाह अलग है, फिर उसके बाद प्लस इज है, प्लस वन है, फिर उसके बाद ये पूरा मिलाकर बना अल्लाह इज वन। इसी तरीके से
I am a student. I am a student. इसमें देखिए कि 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं. I plus am plus a plus student. I am a student. तो कुछ लोगों को लगता होगा कि अभी तो हमने पढ़ा कि ए और आई एक लेटर है, तो यहां इसे वर्ड कैसे कहा गया? अभी हमने पढ़ा ना ऊपर कि आई एक वर्ड है, सॉरी एक लेटर है, और ए एक लेटर है, तो यहां इसे वर्ड कैसे कहा गया? लेकिन जब ये आई और ए जुमले यानी सेंटेंस में मिलकर इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें एक वर्ड माना जाता है. इस बात को आप जहन में रख लें. अगर ये जुमले से बाहर होंगे तो ये जो है इनका इस्तेमाल दूसरा होगा. अगर ये जुमले के अंदर होंगे तो ये फिर लेटर कहलाएंगे. इसी तरीके से और एक बात है कि जुमले के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का निशान आता है और यही जुमले की पहचान है. जैसे इसके आखिर में देख लीजिए, अल्लाह इज वन. अल्लाह इज वन. अब यहां पर देखें किस तरीके से जो है ये फुल स्टॉप लगा दिया गया है. तो इंग्लिश के अंदर कभी भी आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, तो इससे ये समझा जाएगा कि यहां पर बात कंप्लीट हो गई है लिखने वाले की. और इसी तरीके से जुमलों में यानी सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है. जैसे जैद इज अ ओबीडियंट बॉय. He offers 5 times salah daily. Therefore, everyone likes him. Zaid is a obedient boy. He offers 5 times salah daily. Therefore, everyone likes him. ये एक पैराग्राफ है और इसके अंदर 3 सेंटेंसेस हैं. देख लीजिए 3 सेंटेंसेस हैं. पहला क्या है? Zaid is a obedient boy. दूसरा वाला है he offers 5 times salah daily. Therefore, everyone likes him. तो इसके अंदर 3 सेंटेंसेस पाए जा रहे हैं. तो एक जुमले क्या नाम है, एक जुमले से भी पैराग्राफ बन सकता है अगर जुमला लंबा हो. अगर जुमला लंबा है तो एक जुमले से भी एक पैराग्राफ बन सकता है. तो यहां पर 3 सेंटेंसेस से मिलाकर एक पैराग्राफ बनाया गया है. लेकिन अगर जुमला लंबा होता है तो वो एक जुमले से भी पैराग्राफ को बनाया जा सकता है. अब उसके बाद 7वें नंबर पर है कि कई पैराग्राफ से मिलकर एक आर्टिकल या ऐसे यानी मजमून बनता है. कई पैराग्राफ को अगर मिलाएंगे तो उससे एक मजमून या आर्टिकल या ऐसे बनता है. जैसे आप देख लीजिए, ये वाला आपके सामने है कि ये एक पैराग्राफ है और कई पैराग्राफ है इसके अंदर. इन तमाम पैराग्राफ को मिला दिया गया है और जिसके बाद जो है ये एक कई पैराग्राफ्स को मिलाने के बाद ये एक जो है क्या नाम है ऐसे या आर्टिकल बनकर तैयार हुआ है. तो इसको देखते हैं हम. मैं एक मरतबा पढ़ के बताता हूं और अगर हो सके तो आप रिपीट कीजिए. जितने भी इंग्लिश वर्ड्स क्लास के अंदर आए, कोशिश ये की जाए, सभी से मेरी गुजारिश यही है कि आप सभी लोग कोशिश ये करें कि उसको बोलने की कोशिश करें जुबान से. थोड़ा जो है इतनी जोर से बोले कि उस आवाज को आपके बाजू वाला नहीं बल्कि आपका कान सुने. इतनी जोर से बोले कि आप खुद सुन सके. तो उसके उस तौर पर क्या होगा कि कुछ सही या गलत जो भी होगा वो तलफ्फुज किया जाएगी, वो आपके कानों को जब जाएगी तो उसमें पता लगेगा कि आपको क्या सही बोलना है, क्या गलत बोलना है. तो ये है, देखिए, नो स्वीट विदाउट सम स्वीट, नो स्वीट विदाउट सम स्वेट. ये स्वेट है, ये पसीने के आते हैं. नो स्वीट विदाउट सम स्वेट. यू मस्ट हैव सीन मेनी unlearned and unintelligent people who have got success in their field and reached highest level, but you have never seen a person who has got success without working hard and putting efforts, because no pain no gain, or no sweet without some sweat. One who works hard and does his best to gain something definitely achieves his aim and ambition. It is established truth that industry is never
unfruitful, and never is there either work without reward or reward without work. Hence, now we must determine to work hard as much as possible and make up our mind to learn English language. तो देखिए इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर या इस ऐसे के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ को इस्तेमाल किया गया है. इसके अंदर पहला पैराग्राफ तो है यू मस्ट हैव सीन से शुरू हो रहा है. यू मस्ट हैव सीन से शुरू हो रहा पहला पैराग्राफ. उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है वन हु वर्क्स हार्ड, वन हु वर्क्स हार्ड यहां से शुरू हो रहा है. और तीसरा पैराग्राफ हेंस नाउ वी मस्ट डिटरमाइन यहां से शुरू हो रहा है. तो ये तीन पैराग्राफ से मिलकर एक आर्टिकल या एक ऐसे एक मजमून तैयार हुआ है. और ये बात आपको याद रखनी है कि हर पैराग्राफ की शुरुआत नए सत्र यानी नई लाइन से होती है. यानी जैसे ही पैराग्राफ खत्म होगा एक दूसरी लाइन से लिखना या स्टार्ट करना पड़ता है. अब इसके बाद हम रस्मुल खत की तरफ जाते हैं. उर्दू का रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका है वो फारसी कहलाता है, और इंग्लिश का रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट जो है रोमन कहलाता है. इसको हम कुछ वजाहत और तफसील से जानते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा है कि अल्फाबेट के हर हर्फ को लेटर कहते हैं. अल्फाबेट के हर हर्फ को क्या कहा जाता है? लेटर कहते हैं. यानी ए बी सी में से हर एक अलग अलग लेटर है. तो इस लेटर को इंग्लिश में दो तरीके से लिखा जाता है. उम्मीद है कि यहां तक जितना भी हुआ होगा सभी को बातें समझ में आई हैं. माइक ओपन है, अगर चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं. जी 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 समझ में आई. बातें समझ जी, में जी. आ रही हैं या जी कि और वजाहत की जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है. पता नहीं आप चले माशाल्लाह. फिर आगे बढ़ते हैं हम. अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है. अब ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को इंग्लिश में दो तरीके से लिखा जाता है. एक तो होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर. कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, छोटे छोटे अल्फाज और बड़े अल्फाज. छोटे अल्फाज कैपिटल लेटर तो ये है जो अभी हमने ऊपर भी आया था वो है, और जो स्मॉल लेटर्स हैं ये इस तरीके से लिखे जाते हैं. इसके अंदर भी शायद होगा दूसरी पीडीएफ में, ये देख लें. तो ये स्मॉल लेटर्स हैं. स्मॉल लेटर्स को इस तरीके से लिखा जाता है. ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं, जो ऊपर वाले हैं ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं और ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं. जो रोमन उर्दू का जो मतलब होता है, जब हम रोमन उर्दू लिखते हैं, जैसे इंग्लिश की बात हम कर रहे थे ना यहाँ पे हमने बताया कि इंग्लिश के अंदर लिखने को रोमन कहा जाता है, ये लिखावट को. तो यहाँ पर कुछ और बातों को समझ लेते हैं. जैसे रोमन उर्दू का मतलब होता है कि उर्दू को इंग्लिश रस्मुल खत यानी अंग्रेजी के अंदाज में लिखना. जैसे हम खालिद, नमाज, आप कैसे हैं, तो ये देखें खालिद ये उर्दू में लिखा हुआ, इसको इंग्लिश में सेम टू सेम हम उसको लिख रहे हैं. नमाज तो सेम टू सेम हम नमाज लिख रहे हैं. आप कैसे हैं तो ये सेम टू सेम हम इंग्लिश रोमन के अंदर यानी इंग्लिश रस्मुल खत के अंदर अंग्रेजी के अंदाज में लिख रहे हैं. इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन से अल्फाज को किस तरीके से लिखा जाता है. इनको लिखना काफी आसान है, बस थोड़ी सी मशक करनी होगी. कवायद के तौर पर नीचे सबसे पहले हुरूफ तहज्जी लिखे गए हैं, फिर हर हर्फ के सामने उसका रोमन वाला उर्दू वाला हर्फ लिखा गया है, यानी इंग्लिश में उसके लिए कौन सा हर्फ आएगा. फिर हर एक की एग्जाम्पल्स भी हैं, तो इसको गौर से देख लें. इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए बहुत ही सूदमंद और फायदेमंद रहेगा. जैसे ए, अलिफ है, अलिफ में ए की आवाज आती है, जैसे अहमद.
الف میں ایک ہی آواز ہے جیسے احمد. اسی طریقے سے با با دیکھیں, با بابر, پا پتھر, پتھر میں پا استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ٹا, ٹا کے لیے آتا ہے ٹی, تو جیسے مٹر. اسی طریقے سے تا, تا کے لیے بھی ٹی آتا ہے, ٹھیک ہے, تسلیم. اور پھر آتا ہے سا, سا کے لیے ایس کا استعمال ہوتا ہے جیسے ثاقب, ثاقب. ثاقب کے لیے یہاں پر اردو میں تو سا آئے گا لیکن اس کے لیے انگلش میں ایس ہی استعمال ہوگا. جیم کے لیے جمیل, جے, جیم کے لیے جے کا استعمال ہوتا ہے, اور چیم کے لیے سی ایچ کا استعمال کیا جاتا ہے. سی ایچ سے چیم کی آواز, چیم کی آواز, چا کی آواز نکالی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہا کے لیے ایچ کا استعمال ہوتا ہے, خا کے لیے کے ایچ کا استعمال ہوتا ہے جیسے خالد کے اندر آپ دیکھ لیجئے, خالد کے اندر دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے دال کی آواز نکالنی ہے تو ڈی کا استعمال کیا جائے گا, اور ڈال کی آواز نکالنی ہے تو اس کے لیے بھی ڈی کا ہی استعمال کیا جائے گا. رال کی آواز نکالنی ہے تو اس کے لیے زیڈ کا استعمال کیا جائے گا جیسے رکی, رکی تو زیڈ اے کے آئی, ٹھیک ہے. اور را کی آواز نکالنی ہے تو آر کا استعمال کیا جائے گا راشد. اسی طریقے سے اڑا کی آواز نکالنی ہے تو آر کا بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ڈی کا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے موڑ, ایم او آر بھی لکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایم او ڈی کے ساتھ لکھتے ہیں موڑ. اور زا کی آواز کے لیے زیڈ, یہاں پہ دوسری مرتبہ زیڈ ریپیٹ ہو رہا ہے, اوپر رال کے بارے میں بھی آیا تھا اور زا کے بارے میں بھی آیا تھا. اس کے بعد ہے بڑا والا زا, اس میں بھی زیڈ ہی آتا ہے جیسے مزدہ. سین, سین کی آواز کے لیے ایس, سا اور سین کی آواز کے لیے ایس جیسے سلمان. اس کے بعد ہے شین, شین کی آواز کے لیے ایس ایچ, اور صاد کی آواز کے لیے صادق, اور ضاد کی آواز کے لیے ضمیر, ضاد کی آواز کے لیے زیڈ اور ڈی ایچ کا استعمال ہوتا ہے. ضاد کی آواز کے لیے زیڈ اینڈ ڈی ایچ کا استعمال, جیسے ضمیر تو کچھ لوگ جو ہے ڈی ایچ کے ساتھ ضمیر لکھتے ہیں, اگر آپ باہر کنٹریز کے اندر جائیں گے تو وہ زیڈ کا استعمال نہیں کرتے, وہ ضاد کی آواز کے لیے ڈی ایچ کا استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے طارق کے لیے ٹی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور کچھ بچے ہوئے ہیں. زو کی آواز کے لیے زیڈ, یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے, زال, زا اور زو, یہ زیڈ استعمال ہوتا ہے جیسے ظفیر یا ظفر. عین, عین کے لیے تین الفاظ ہیں جیسے اے یو اینڈ آئی, علی, عمر, اور اسی طریقے سے عمران. دیکھ رہے ہیں عمران, تو عین کے لیے اے کا بھی استعمال ہوتا ہے, علی میں دیکھ لیجئے اے استعمال کیا گیا, اور اسی طریقے سے عمر میں یو کا استعمال کیا گیا. کبھی کبھی یہاں پر کچھ لوگ جو ہے یو, عمر یو کو جو ہے او سے بھی لکھتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے, آپ کا پین ہے, آپ کی جو جس انداز میں لکھنا چاہیں, بس یہ ہے کہ سامنے والا اس کو سمجھ جائے. عمران میں آئی سے جو ہے لکھا گیا, عین کی آواز کو نکالا گیا ہے. اب اس کے بعد غین ہے, غین کی آواز کے لیے جی ایچ یا جی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھ لیں غالب اور غالب, کبھی جی اے لکھ دیتے ہیں, کبھی جی ایچ کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے قاسم, کہاں چلا گیا, ایف. فا, فا کی آواز کے لیے جو ہے ایف کو نکالا جاتا ہے, ایف کو لکھا جاتا ہے جیسے فاروق. اسی طریقے سے قاف کی آواز کے لیے کیو کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے قاسم, اور کاف کی آواز کے لیے کے کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کریم, اور گاف کی آواز کے لیے جی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے رنگ, اور ایل کی آواز کے لیے لام کی آواز کے لیے ایل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے میم کی آواز کے لیے ایم کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے مسلم. ہر ایک کی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے سامنے, آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں نون کی آواز کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے نسیم کے اندر این دیکھ لیں. اور اسی طریقے سے غنہ کی بھی آواز آپ کو نکالنی ہے تو اس کے لیے بھی این ہی آئے گا
جیسے جہاں آخر میں نون ہے، جنگ یہاں پہ بیچ میں دیکھیں نون کا استعمال، این کا استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے واو کی آواز کے لیے ڈبلیو اینڈ وی، جیسے وسیم، وسیم شروع میں ہے تنویر، تو تنویر میں یہ واو ہے، واو کی آواز وی کے ذریعے سے ادا کی گئی ہے. لیکن اگر تنویر آپ ڈبلیو سے کچھ لوگ لکھتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ وی سے لکھنے کا ہے. یہ جو جتنے بھی ہم نے جو بتا رہے ہیں الف سے لے کے یا تک کے جو اردو کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ آواز نکالنے کا یہ کوئی ایسا مطلب جو ہے متعین کردہ نہیں ہے، متعین کردہ نہیں ہے. یہ آپ کی مطلب جو ہے جس طریقے سے ہوتا ہے ان کو وہ کر دیا گیا، کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا تبھی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تبھی ایسا ہوگا، نہیں ہے. یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے. ہا کی آواز کے لیے ایچ جیسے ہمدرد، اور دو چشمیہ والا ہا نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی ایچ. اسی طریقے سے حمزہ کی آواز کے لیے اے آئی یو، جیسے عین کے لیے آیا تھا اے آئی یو، ٹھیک اسی طریقے سے انشاء اللہ، انشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یا کی آواز کے لیے وائی یاسر، بڑیے کی آواز کے لیے جو ہے میرے، دیکھ لیجئے ای کا استعمال کیا گیا ہے، میرے، میرے، تو یہ جو بیچ میں جو یا ہے میرے میں، یہ بھی بڑی یا ہے میرے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کچھ الفاظ کی آوازیں تھی اردو کے اندر، اور کچھ چیزیں اور ہیں ان کو بھی سمجھ لیں، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. جیسے تا، تا، تو کے لیے ٹی کا استعمال ہوا ہے، تا، سین اور صاد کے لیے ایس کا استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں 4 الفاظ ہیں، ذال، زا، زا، ضاد، ظا، اس کے لیے زیڈ کا استعمال کیا گیا ہے. عین کے لیے، عین اور حمزہ کے لیے اے آئی یو، اور ہا، اور دوسری والی ہا تو چشمیہ والی ہا کے لیے ایچ کا استعمال کیا گیا ہے. دال اور ڈال کے لیے ڈی کا استعمال کیا گیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کہ انگریزی میں کیو کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے. انگریزی کے اندر جب بھی آپ کیو لکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمیشہ یو آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں استفسار، استفسار کی انگلش آتی ہے کیوری، کیو یو. اسی طریقے سے رانی، رانی کی انگلش آتی ہے کوئین، تو کیو کے بعد یہاں پر یو استعمال کیا گیا. اسی طرح یہاں پہ کیو کے بعد جو ہے کیوری کے اندر بھی یو کا استعمال کیا گیا. جلدی کرنا، کوئک، کوئک، تو کیو کے بعد یو کا استعمال ہے. نایاب، انوکھا، اس کی انگلش آتی ہے یونیک، یونیک، تو دیکھنے کیو کے بعد یو کا استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے چیک، جو چیک ہوتا ہے نا بینک کا، اس کے لیے بھی دیکھیں کیو کے بعد یو کا استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے سوال کے لیے کوشچن، کیو یو. لیکن اگر اردو، عربی، ہندی یا کسی اور زبان کے الفاظ کو انگلش میں لکھنا ہو، خصوصاً نام کو، تو کیو کے بعد یو لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ یو کے بنا ہی لکھیں. انگریزی کے علاوہ کسی بھی زبان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن انگریزی کے اندر یہ پابندی ہے، یہ رول ہے کہ کیو کے بعد ہمیشہ یو لگتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں عراق، کیو کے بعد یو نہیں لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے قزوین، یہ بھی ایرانی شہر ہے، قزوین یا قزوین دونوں طریقے سے ہیں. قطر یا قطر، قیصر، قلم، یہاں پہ دیکھ لیں کہیں بھی یو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے عتیق، کنگ ینگ ایک چینی ایئرپورٹ کا نام ہے. اسی طریقے سے قمر، قاسمی، قاسمی آپ لکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو مبتدی یعنی تھوڑا بہت جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو صرف جن کو یہ اوپر کا جو رول پتا ہوتا ہے کہ انگریزی میں کیو کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے، تو وہ قاسمی کیو یو اے ایس ایم آئی لکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیو اے ایس ایم آئی لکھا جائے گا. صادق، تھوڑے بہت سارے لوگ جو ہے صادق کیو کے بعد یو لکھتے ہیں اردو میں بھی، کیونکہ انہیں یہ رول پتا ہے کہ انگریزی کے اندر کیو کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قاسمی، یہ کیو کا یہ انگریزی ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ عربی ورڈ ہے یا اردو لفظ ہے. صادق اسی طریقے سے اردو اور عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ تھوڑی الفاظ کے تلفظ کے بارے میں تھی. تو ہم نے تلفظ، دونوں کے تلفظ کو سیکھ لیا ہے. یہ بڑے کیپٹل لیٹرز کے اندر جو بھی آتے ہیں
سوری انگلش کے اندر جو بھی ہیں ان کے بھی الفاظ کو تلفظ کو سیکھ لیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اردو کے اندر ان کی کس طریقے سے ادائیگی کی جاتی ہے ان کو بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تو بات یہاں پر ہماری چل رہی تھی کہ لکھنے میں زیادہ تر جو ہے، یہاں پہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ لیٹرز کو انگلش میں دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، کیپیٹل لیٹر سے اور اسمال لیٹر سے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں ہمارے کیپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹر، لیکن لکھنے میں زیادہ تر اسمال لیٹر کا ہی استعمال ہوتا ہے، البتہ کہیں کہیں کیپیٹل لیٹر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے کیپیٹل لیٹر کے کچھ کامن رولز، یعنی زیادہ استعمال ہونے والے جو قواعد ہیں ان کو جانتے ہیں۔ وہ زیادہ استعمال ہونے والے قواعد کیا ہیں؟ بڑے حروف لکھنے کے قواعد، یعنی رولز آف کیپیٹل لیٹرز۔ ہر سنٹینس یعنی جملے کا پہلا لیٹر بڑا لکھا جاتا ہے، کیپیٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھ لیں اس میں اللہ از اور گاڈ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ از اور گاڈ۔ تو یہاں پہ اس جملے کا جو ہے سینٹینس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ کیپیٹل سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے وی آر اونیسٹ، وی آر اونیسٹ، تو یہاں پر بھی ہم جو پہلا ہے وہ ہم ڈبلیو کیپیٹل ہم نے لکھا، ہم سب ایماندار ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ پہلا لیٹر اے ہے اس لیے وہ کیپیٹل میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے جملے کا پہلا لیٹر ڈبلیو ہے وہ بھی کیپیٹل میں ہے۔ کسی انسان یا جگہ کا نام بھی کیپیٹل سے لکھا جاتا ہے، جیسے زید، احمد، حسن، اسی طریقے سے چنئی، ممبئی، دلہی وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے مختصرات یعنی جو شارٹ فارمز ہیں، شارٹ فارمز کے تمام ناموں کو بھی کیپیٹل میں لکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے اے ٹی ایم آٹومیٹک ٹیلر مشین، یعنی جو اے ٹی ایم ہمارے پاس جو اے ٹی ایم کارڈ رہتا ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل لیٹرز کے اندر لکھا جائے گا۔ او ٹی پی جو ہمارے موبائل کے اندر کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جو ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے اس کو بھی ہمیشہ کیپیٹل میں لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے میں کے معنی میں آنے والا آئی، جب میں کے معنی میں ہو تو ہمیشہ کیپیٹل میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ بیچ ہی میں کیوں نہ آئے۔ جیسے آئی ایم اے گڈ بوائے، آئی ایم اے گڈ بوائے، میں ایک اچھا لڑکا ہوں، یہ شروع میں آیا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ شروع میں اس لیے ہم نے اس کو کیپیٹل میں لکھا ہے، لیکن اگر یہ بیچ میں آ رہا ہے، جیسے ہی از سلیپنگ بٹ آئی ایم ریڈنگ، آئی یہاں پر دیکھ لیں، ہی از سلیپنگ بٹ آئی ایم ریڈنگ، تو آئی یہاں پر بیچ میں آیا ہے تو وہ کیپیٹل ہی میں آیا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر رول ہیں جنہیں یاد کر لینا آپ کو بہت ہی ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو لیٹرز ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کے جو رولز تھے وہ کیپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹرز کے رول تھے۔ اب یہاں سے ہماری پرانی بات چل رہی ہے کہ لیٹرز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہے واول لیٹر یعنی حروف علت، اور دوسرا ہے کانسوننٹ لیٹر۔ یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں سب کو؟ یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں سب کو؟ وقت لمبا ہو رہا ہے، جی جی اگر اجازت ہو تو اور آگے بڑھیں ہم۔ جی جی آگے بڑھیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ کسی کا اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ اگر سوالات ہوں یا کچھ کوشچن ہو تو اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز سبق کے بعد وقت دیا جائے گا سوالات اور جوابات کا، تو اس میں آپ کے انشاءاللہ العزیز جوابات کو دیے جائیں گے۔ سوالات کو سارے لکھ لیں، آپ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے اس کو لکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے سب کے سوالات کے جوابات کو دیے جائیں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حروف لیٹرز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ یعنی تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے واول لیٹر، حروف علت، واول لیٹر۔ دوسرا ہے کانسوننٹ لیٹر، حروف صحیح۔ واول لیٹر ہے پہلا اور دوسرا ہے کانسوننٹ لیٹر۔ تو واول لیٹرز کتنے ہیں ان کو ہم جان لیتے ہیں۔ واول لیٹرز یہ 5 ہیں، اے ای آئی، اور اسی طریقے سے او یو، اے ای آئی او یو، یہ 5 لیٹرز ہیں، اے ای آئی او یو۔
جنہیں اردو میں حروف علت کہا جاتا ہے اور انگلش کے اندر انہیں وویلز کہا جاتا ہے. سوری وویل کہا جاتا ہے, اس نہیں لگے گا یہاں پر. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کانسوننٹ ہیں جنہیں حروف صحیح کہتے ہیں, ان کی تعداد 21 بنتی ہے, 21 بنتی ہے. تو یہ ہے دیکھیں بی, سی, ڈی, اسی طریقے سے ایف, جی, ایچ, جے, کے, ایل, ایم, این, پی, کیو, آر, ایس, ٹی, یو, سوری وی, ڈبلیو, ایکس, وائی, زیڈ. تو یہ تمام کے تمام کانسوننٹ کہلاتے ہیں, یعنی حروف صحیح کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ سیمی وویلز ہوتے ہیں, نصف حروف علت جنہیں کہا جاتا ہے. ابھی تک تو ہم نے کمپلیٹ وویلز جو پڑھے اے, ای, آئی, او, یو, وہ کمپلیٹ وویلز ہیں. اس کے علاوہ کچھ نصف یعنی سیمی وویلز جن کو کہا جاتا ہے وہ وائی ہے اور ڈبلیو ہے. ڈبلیو, وائی اور ڈبلیو کو سیمی وویل یعنی آدھا حروف علت. تو اس کا رول کیا ہے, یہ کب سیمی وویل یعنی کب یہ وویل کے اندر ان کا شمار ہوگا اور کب ان کا شمار کانسوننٹ کے اندر ہوگا, ان کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. جیسے واٹر, ورک, ینگ, یور, یعنی وائی یا ڈبلیو کسی ورڈ کے شروع میں ہو, اگر یہ ورڈ کے شروع میں ہے وائی. اسی طریقے سے یہاں پر یور اور ورک کے اندر دیکھ لیں تو یہ ورڈ کے شروع میں آ رہے ہیں تو ان کا شمار کانسوننٹ کے اندر ہوگا. لیکن اگر یہ اخیر میں آ رہے ہیں تو ان کا شمار کیا ہوگا, وویل کا شمار, ان کا شمار وویل کے اندر ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیجئے سو, آرا جس کے معنی 100, پا, کرائی رونا, فلائی اڑنا, بائے پاس سے یا سے. تو یہ اگر یہ آخر میں آ رہے ہیں تو یہ وویل کے اندر ان کا شمار ہوگا, اور اگر یہ شروع میں آ رہے ہیں تو ان کا شمار جو ہے کانسوننٹ کے اندر ہوگا. تو یہاں تک بات یہ کلیئر ہو گئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ وویل سے ملے بغیر کوئی بھی ورڈ نہیں بنتا ہے بنا وویل کے. جس طریقے سے ہمارے عربی کے اندر ہے کہ الف یا واو, حروف علت جو ہیں الف یا واو, ان کے بغیر کوئی سا بھی ورڈ نہیں بنتا ہے. اسی طریقے سے انگلش کے اندر وویل سے ملے بغیر کوئی بھی ورڈ نہیں بنتا ہے. لیکن کچھ ماہرین نے چند ایسے ورڈز بھی بتائے ہیں جن میں کوئی وویل نہیں ہے, پھر بھی انہیں ورڈز میں شمار کیا گیا ہے. وہ چند ہی ہیں جو بس اشاروں کے طور پر مستعمل ہیں. جیسے NTH, جب آپ چیٹنگ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں, جو لوگ کرتے ہوں گے تو اس میں NTH یعنی نتھنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. SHH کا استعمال ہوتا ہے چیٹنگ میں, اور HMM آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ جو ہے سامنے والا انگلش کے اندر کیا نام ہے, واٹس ایپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کسی کے میسج کے رپلائی میں, جب آپ رپلائی کا اس کا انتظار کرتے ہیں تو بہت دیر تک وہ ٹائپنگ اوپر دکھائی دیتا ہے, لیکن بہت دیر کے بعد جب ان کا رپلائی آتا ہے تو وہ لکھا ہوا رہتا ہے HMM, بس یہ 3 لیٹرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی معنی کے اندر شمار کیا گیا. اس سے پہلے جو بھی بات کہی گئی ہوگی, تو ایک ورڈ ہے ایجوکیشن, اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس میں واویل کے 5 لیٹر ہیں, واویل کے 5 لیٹر ہیں. دیکھیں اے, ای, آئی, او, یو, اس کے اندر واویلز کے 5 لیٹرز ہیں. اگر ایجوکیشن آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے سارے واویلز کے مل جائیں گے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات دیے جائیں گے. یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں, تو اس بیسک چیزیں آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس میں کچھ سوالات آپ کو دیے جائیں گے جن کے جوابات آپ کو انشاءاللہ العزیز مجھے سینڈ کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈیلی یوز کرنے کے لیے کچھ الفاظ بھی دیے جائیں گے. وہ جو الفاظ جو دیے جائیں گے ان کو میں ابھی آپ کے سامنے سوالات میں انشاءاللہ العزیز آپ کو گروپ کے اندر وہ واٹس ایپ چینل کے اوپر میں بھیج دوں گا. البتہ جو الفاظ جو ڈیلی استعمال والے الفاظ ہیں ان الفاظ کو میں ابھی ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر جب ان کی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پر مل جائے گی, تو اسی لیے ان الفاظ کو سن کر اس کی پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت ہی سود مند ہوگا, بہت ہی فائدہ مند رہے گا.
چونکہ آغاز ہے اس لیے یہ جملے آج کے لیے مناسب ہیں. ان دا نیم آف اللہ دی موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. ان دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے, اس کو آپ رٹ لیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے اس کو رٹ لیں. ان دا نیم آف اللہ دی موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. یا اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آپ کو رٹنا ہے تو وہ بھی رٹ سکتے ہیں, ود دا نیم آف اللہ دی آل مرسیفل دا ویری مرسیفل. بہت ہی آسان ترجمہ قرآن پاک کو اگر انگلش کے اندر دیکھنا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ دیکھیں, بہت ہی آسان لفظوں کے اندر انہوں نے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے. محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. محمد is the messenger of Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. یہ الفاظ کو دہرائیے آپ میرے ساتھ, پھر آپ جب پریکٹس کریں اگر جو ہے کچھ بھی اس میں مسٹیک آتی ہے, کچھ بھی ذرا سا بھی اس کے اندر کیا نام ہے پروننسیشن کے اندر, تلفظ کی ادائیگی کے اندر ذرا بھی شک ہو تو فوراً آپ ویڈیو کو آن کر کے آپ اس کو سنیں, پھر اس کے اعتبار سے آپ دہرائیں, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ از گریٹر. یہاں پر سوری مسٹیک ہو گئی ہے, ای آر ڈال دیا گیا, یہاں پر ایس ڈالنا چاہیے تھا مجھے. اللہ از گریٹسٹ, اللہ از گریٹسٹ ناٹ گریٹر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. گریٹر یہ اس کے بارے میں آئے گا, یہ آتا ہے گریٹ, گریٹر اور گریٹسٹ. تو گریٹسٹ یعنی سب سے بڑا. الحمدللہ, آل پریز بی ٹو اللہ. الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. آل پریز بی ٹو اللہ. ان تمام الفاظ کو زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے. اس کے بعد دنوں کے نام. دنوں کے نام سب کو تقریباً یاد ہی ہوں گے. نیمز آف ڈیز, ڈیز آف دا ویک, یہ ہے سنڈے, سنڈے. اس کے بعد ہے منڈے, ٹیوزڈے, ٹیوزڈے. اس کے بعد ہے ویڈنسڈے. یہی لکھا ہوا ہے نا, بالکل ایسا نہیں پڑھا جائے گا بالکل, بلکہ ہم اس کو یہ ڈی سائلنٹ کر کے پڑھیں گے. ویزڈے, ویزڈے, ویزڈے. ٹھیک ہے, جیسے کل یہ بات آ رہی تھی سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں, تو اس کی بحث انشاءاللہ سائلنٹ لیٹرز میں آئے گی. تو ویزڈے ہے, یہ ویڈنسڈے نہیں ہے. اس کے بعد ہے ٹیوزڈے, ٹیوزڈے سوری تھرسڈے, تھرسڈے. یہ دیکھیں THUR, تھرسڈے نہیں ہے, تھرسڈے نہیں, تھرسڈے, تھرسڈے. یہ آر جو ہے اس کے اندر سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تھرسڈے آر سائلنٹ ہے, جمعرات. اس کے بعد ہے فرائیڈے, فرائیڈے. اس کے بعد ہے سیٹرڈے, سیٹرڈے, سیٹرڈے نہیں, سیٹرڈے نہیں بولیے گا, سیٹرڈے, سیٹرڈے. ٹھیک ہے, ان کو بار بار سنیں اور بولنے کی پریکٹس کریں. بہترین الفاظ آپ کو اگر پروننسیشن اور تلفظ آپ اچھے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی کے سامنے. اور جو بھی جب الفاظ کو آپ رٹیں گے, بار بار دہرائیں گے, خود بولیں گے, پھر اس کو ریکارڈ کریں گے, پھر خود سنیں گے, تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے آپ کا اوپر جائے گا, اور آپ کی پریکٹس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے مطلب آپ ہی کا فائدہ ہوگا. اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا نام ہے بولیں گے اس کو. ٹائمز آف دا ڈے, ٹائمز آف دا ڈے, اس کو بھی آپ رٹا مار لیں. یہ سب جو آج کے جو ڈیلی جملے والوں میں جو آج کے جو جملے جتنے بھی دیے جا رہے ہیں, یہ سب مطلب جو ہے یہ ہمیشہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیشہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کتنے الفاظ کو ہم صحیح پروننسیشن کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اور کتنے کو وداؤٹ کیا نام ہے غلط ہم استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹائمز آف دا ڈے. صبح صادق کو ڈان کہا جاتا ہے, ڈان. مارننگ, مارننگ نہیں ہے, مارننگ, یہ آر سائلنٹ ہے, مارننگ, صبح. نون, دوپہر کے ٹائم کو نون. اسی طریقے سے پہر کو آفٹر نون, آفٹر نون نہیں, آفٹر نون. آئی ول کم آفٹر نون, نو, آفٹر نون, آئی ول کم آفٹر نون, آفٹر نون, آر سائلنٹ رہے گا. ایوننگ, ایوننگ. ٹھیک ہے, شام. نائٹ, رات, نائٹ, نائٹ کے معنی آتے ہیں رات.
midnight, midnight, इसे midnight नहीं, midnight नहीं, ये डी है तो कलकला वाला लेटर, कलकला वाला कायदा आप सभी को याद होगा कि कुतुबुज्जद्दीन काफ तौ बा जीम दाल, जो दाल है तो यहाँ पर भी वही अप्लाई कर दें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मिडनाइट, मिडनाइट ऐसे। डे ब्रेक, डे ब्रेक सवेरा, डे ब्रेक सवेरा, ठीक है ना। सनराइज, ये सनराइज नहीं है, राइस नहीं बोलिएगा आप, ये एस की आवाज जा से आएगी। सनराइज, राइज, सनराइज, सन इज राइजिंग, सन इज राइसिंग नहीं, इस की आवाज को हम यहां पर जा से लाएंगे, सनराइज। उसके बाद है सनसेट, सनसेट गुरूब आफ्ताब, सनसेट। उसके बाद कुछ रिलेटिव टाइम है, जैसे हम बोलेंगे टुडे, टुडे, टुडे नहीं, टुडे नहीं, टुडे, टुडे जल्दी में बोलेंगे इसको। और इसी तरीके से टू नाइट नहीं, टू नाइट, टू नाइट। उसके बाद एस्टरडे, एस्टरडे, यस्टरडे नहीं होगा, यस्टरडे रॉन्ग है, एस्टरडे, एस्टरडे। उसके बाद है टुमारो, टुमारो, ठीक है, टुमारो कल के लिए, आइंदा कल के लिए बोलेंगे टुमारो। उसके बाद है परसों गुज़िश्ता के लिए डे बिफोर एस्टरडे, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, परसों गुज़श्ता। इसी तरीके से डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो परसों आइंदा के लिए, ठीक है ना, परसों आइंदा के लिए डे आफ्टर टुमारो। ये ऐसा नहीं बोलिएगा टुमारो पे और एक मारो तो ये परसों आइंदा हो जाएगा, नहीं, डे आफ्टर टुमारो। लास्ट नाइट, गुज़श्ता शब के लिए लास्ट नाइट। ये प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सुने, बार बार मैं इसका रिपीट कर रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं। उसके बाद है मंथली टर्म्स, इंस्टेंट, माह हाल, अभी जो गुज़श्ता महीना जो चल रहा है उसको बोलेंगे इंस्टेंट। उसके बाद है प्रोक्सिमो, आइंदा आने वाला महीना, माह आइंदा, प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो। उसके बाद है अल्टीमो, गुज़श्ता माह, अल्टीमो, अल्टीमो के लिए गुज़श्ता माह, आई वॉज देयर एट अल्टीमो, ठीक है, गुज़िश्ता महीना मैं वहां पर था। इन तमाम को आप जबानी याद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। और बहुत सारे हबाब को ये तमाम की तमाम चीजें जबानी याद होंगी, मगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ दिक्कत और परेशानी है, तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा सुनकर अच्छी तरीके से इनके अदायगी की जो है इनके तलफ़ुज़ की अदायगी की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फायदा होगा। आज का सबक बस यहीं पर खत्म होता है। सभी हजरात के लिए 10 मिनट का वक्त है, किसी के पास अपने सवालात हैं तो वो सवालात पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और जो जाना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो रुके रहें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सवालात के वक्त अगर आप चाहें तो आप अपनी वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं। और आज के सबक का सवालात जो हैं, आज के सबक में से कुछ सवालात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। उन सवालात को आपको मैं इंशाअल्लाह चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, चैनल पे शेयर कर दूंगा। और उन सवालात के जवाबात को किस तरीके से लिखना है उसका तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो उसूल और ज़वाबित के ऊपर चलते हुए अगर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फायदा होगा। और सारे जवाबात होमवर्क को आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। मेरी राय तो ये है कि आप पर्सनल नंबर पर भेजें, मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजें तो बेहतर होगा। मैं हर एक का इंशाअल्लाह अज़ीज़ यके बाद दीगरे चेक करूंगा और सबका इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश यही होगी कि सबके जवाबात को चेक करके उनको जो है रिप्लाई दूं। लेकिन अगर किसी का लेट रिप्लाई आता है तो आप बिल्कुल ये ना समझिए कि उनके सवालात के जवाबात को नहीं चेक किया गया है, सबके चेक होंगे वक्तन इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबके जवाबात को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप या एक के बाद दीगर जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, इंसान को कमजोर कर देते हैं तो कहीं भी बड़ा है। ये सूरज सामने चमक रहा कि आपकी रातें भी
جی کسی کا کوئی سوال؟ ایم ڈی مظہر صاحب. ایم ڈی مظہر صاحب ہیں ادھر؟ جی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کچھ سوال کے لیے. چلیں ریاض شیخ. حضرت یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ مل سکتی کیا؟ جی جس میں انشاءاللہ سے آپ العزیز پڑھا جتنا رہے بھی ہیں. سبق پڑھایا گیا ہے جی یہ پی ڈی ایف انشاءاللہ العزیز آپ کو میں بھیج دوں گا، اور جتنے بھی الفاظ اس کے اندر آئے ہوئے پورا سبق میں شیئر کروں گا آپ کو. انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. وہی. السلام حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ اے بی سی ڈی ہے تو لکھ کر وہ بھی ڈالنا ہے؟ جی نہیں سمجھا میں آپ کا سوال. اے بی سی ڈی جو لکھ کر ہے تو وہ بھی بتانا ہے آپ کو؟ لکھ کر ہے مطلب؟ اسمال لیٹر. ہاں نہیں، سوالات کے اندر جو بھی سوال میں اس سبق کے سوالات کو کچھ سوالات ہیں تو ایکسرسائز کے لیے پریکٹس کے لیے، تو اسی اعتبار سے جو اس میں سوال رہے گا اسی اعتبار سے آپ جواب دے دیجیے گا. اگر اس کے اندر سوال میں کوئی سوال آیا ہو، کوئی سوال آئے گا اس میں کہ جو ہے آپ یہ لکھ کر بتائیں تو وہ بھی لکھ کے بتائیے گا. شکریہ، جزاک اللہ. جی اور کوئی صاحب؟ ایم ڈی اسعد. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ پورا آج کا جو سیکشن ہے یہ آن لائن مل جائے گا نا ہم کو؟ جی انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے اس پہ لنک شیئر کر دیا جائے گا واٹس ایپ چینل کے اندر. جی تو یوٹیوب پہ اوپن ہوگا کیا؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ. وہی ہے. اور کوئی صاحب؟ جی محمد سمیر صاحب. السلام علیکم. منظور مانیار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ منی ورڈس وہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. کون سا سیمی ورڈس وائی ڈبلو. اچھا سیمی وویلز کے بارے میں. سیمی وویلز جو ہے ہاں اگر یہ شروع میں آتے ہیں، اگر جملہ ان سے شروع ہوتا ہے جی تو وہ جیسے میں آپ کو دیکھیں ایک مرتبہ پھر میں یہ شیئر کر کے بتا دیتا ہوں. یہ ہے دیکھ لیں سیمی وویل سے جو ہے اگر وائی اور ڈبلو یہ دونوں سیمی وویل ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر یہ ورڈ کے شروع میں ہے، یہ دیکھو یہ ورڈ ہے پورا ورڈ ہے. واٹر ایک ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. ورک ایک ورڈ ہے یہ، تو ان کے شروع میں دیکھیں ڈبلیو ہے. ینگ ایک ورڈ ہے، اس کے شروع میں وائی ہے. یور ایک ورڈ ہے، اس کے شروع میں وائی ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ شروع میں ہے تو یہ کانسوننٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے. اب اگر یہ شروع میں نہ ہو کہ یہ اخیر میں ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھ لیجیے 100 آرا کے معنی میں آتا ہے تو یہ ڈبلیو آخر میں ہے. پا یا ڈبلیو آخر میں آ رہا، یہاں پہ بائے دیکھ لیجیے وائی آخر میں ہے تو یہاں پر یہ واول کے اندر یہ شمار ہوگا. جی جزاک اللہ. جی اور کسی صاحب کا کوئی؟ جی چلے ٹھیک ہے. شاید کسی کا اور کوئی. واجد پٹیل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم. چلے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا خیریت سے. جی الحمد السلام للہ. علیکم حضرت. حضرت یہ وعلیکم پوچھ السلام رہا تھا ورحمۃ کہ ابھی آپ نے جو سیمی وویل کے بارے میں بتلایا ہے تو اس میں جو جی جی آرٹیکل ایل کا استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے اس میں؟ جی جی سیمی وویل جو آپ نے بتلایا ہے ابھی، جیسے شروع میں اگر ڈبلو یا وائی رہیں گے تو کانسوننٹ میں شمار ہوگا اور آخر میں جی رہیں جی گے تو جی واویل میں شمار ہوگا. تو اے اور جی ایل لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے اس میں؟ اگر بولنا ہے ایک آرا اے بولنا ہے اور تو اے اور این جب لگائیں گے ایک کا استعمال کے لیے تو ہاں جی اسی جی اعتبار سے لگے گا نا. پھر اسی اعتبار سے جیسے لگے گا. ایک آرا بولنا ہے تو کہ این 100 بولیں گے، اے 100 بولیں گے. نہیں اب وہ جو ہے اے اور این کہاں پر لگانا ہے وہ الگ بحث ہے. وہ اچھا اچھا. ہاں وہ الگ بحث ہے. وہ جی ابھی جی یہاں پر آپ اتنا یہ سمجھیں کہ یہ دونوں جب سیمی واویل ہیں تو یہ شروع میں اچھا آئیں گے تو کانسوننٹ میں ہوں گے، آخر میں آئیں گے تو واویل کی کیٹیگری میں کہلائیں گے. اچھا اچھا. جی جی. جی تو مولانا اے جی اور بہت این بہت کا شکریہ. استعمال وہ کیسا ہے انشاءاللہ عزیز وہ ایک سبق ہے اس کے اوپر پورا. وہ کہاں کہاں جی پر جی لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، اس کے بارے میں پوری انشاءاللہ عزیز تفصیل سے آئے گا. جی مولانا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی ہے. جی سید حاکم صاحب. چلیں ٹھیک ہے، آج کی میٹنگ کو آج یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ اپنے ہوم ورک کو کیجئے گا اور پھر جیسی سہولت تو بھیجیے گا کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت جو السلام آپ ورحمۃ اللہ. پی ڈی ایف بھیجتے ہیں دوسروں کو ہم شیئر کر سکتے کیا؟ واٹس ایپ گروپ میں جو پی ڈی ایف آپ ڈالتے جی جی ہاں بالکل شیئر کر سکتے ہیں. ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.